زندگی کو بدلے، خود بدلیں گے، یہ نہیں بدلے گی دنیا، خود بدلنا پڑے گا۔ خود بدلا امام حسین نے۔ رسول کے نواسے تھے، بیٹھے رہتے مدینہ میں، کیا فرق پڑتا تھا؟ کیا فرق پڑتا تھا؟ نہیں، خود اسلام اپنی بقا کے لیے خون مانگ رہا ہے۔ کس کا خون؟ ان کا خون کہ جنہیں رسول نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا، ان کا خون کہ جنہوں نے لاب دہان رسول خدا کو چوس کر اپنے بدن کو وجود دیا۔ یہ خون بہت قیمتی ہے، یہ خون بہت قیمتی رہے گا، اور جب تک، اور یہی خون ہے جس نے آج ہمارے خونوں کو حرارت دی ہوئی ہے۔ مسلم اسی راستے کی خاطر گیا نا، اور کوئی راستہ مطلب کوئی کہیں اور حادثے میں ہو جاتا تو آپ اس طرح تھوڑی اس کو یاد کرتے، کیونکہ کربلا کے راستے پہ گیا ہے تو آپ یاد کر رہے ہیں۔ کربلا کو کس نے کربلا بنایا؟ خون نے، حسین نے۔ یہ مسلم کو جب حادثہ ہوا تو دوست موجود تھے، مگر جب حسین کا مسلم کوفہ میں تھا، اللہ اکبر۔ بہرحال اس مسلم نام کا حق تو تھوڑی دیر ادا کرنا ہے نا۔ کیسے ہو سکتا ہے مسلم نام رکھا ہو ان کے والد نے اور حضرت مسلم کا ذکر نہ کرے آدمی، اس غربت کا ذکر نہ کرے کہ ظہر کی نماز میں ہزاروں، مغرب میں چند، اور پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو خالی۔ غربت مسلم، تنہا چھوڑ دیا مسلم۔ مسلم کوفہ کی گلیوں میں پریشان، تنہائی، دیوار کے ساتھ غربت کے عالم میں۔ خاتون باہر نکلی، ادھر ادھر دیکھا، کہا مہمان لگتے ہو، کہا گھر جاؤ۔ تو پتہ نہیں ہے کوفہ میں کیا حالات ہیں۔ کہا گھر نہیں ہے، کوفہ کا نہیں ہوں۔ وہ کہاں کا؟ کہا مدینہ کے۔ مدینہ کا نام سننا تھا، اہل بیت کے ماننے والی تھی، مقتل آپ نے سنا ہوا ہے۔ بس بہت تیزی سے مسلم کو انہوں نے دھوکے سے پکڑ لی۔ مسلم کو جب حکم کیا نا کہ مسلم کو اب دارالامارہ لے جاؤ اور سر تن سے جدا کرو، تو مسلم جاتے ہوئے گریہ کر رہے ہیں۔ تو شخص نے کہا کہ اگر رونا ہی تھا تو ایسا کام کیوں کیا؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، کہا میں اپنے مولا حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں کہ ان کوفہ والوں نے بلایا تھا۔ وہ یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین آخری ایام میں جب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے گر رہے ہیں، گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، تو دائیں دیکھتے ہیں اور بائیں دیکھتے ہیں۔ پہلا نام جو مولا کے لب مبارک پہ آیا وہ کیا ہے؟ اینا اینا مسلم۔ مسلم کہاں؟ اینا اینا ہانی ابن عروہ، اینا اینا حبیب، کہاں ہو؟ کہاں گئے؟ خود مسلم کے جنازے کو تو بہرحال بڑی شان و شوقت سے مولا کے حرم میں دفنایا گیا، وہاں زیارت کرائی گئی، جنازہ شان و شوقت سے ہوا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے لیے سکون ہے نا کہ ہمارے کسی مرحوم کا جنازہ کربلا میں ہو، شان و شوقت سے ہو، لیکن خود جس کی وجہ سے کربلا ہے اس کا جنازہ 3 دن تک خاک میں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کتنے لوگ یہ جنازہ اٹھانے والے تھے اور وہاں کتنے لوگ جنازہ اٹھانے والے تھے؟ آیا جنازہ اٹھایا بھی گیا کہ نہیں؟ اور کس بے دردی سے حضرت مسلم کو کوفہ کی گلیوں میں سر تن جدا کر کر، میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا،
عزیزان محترم، خوب ایک اس مسلم عباس سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں؟ بہرحال ان بہنوں کے دل کے سکون کے لیے کہ جنہوں نے کربلا میں اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، یقیناً آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا رشتہ دار بڑی شان و شوقت سے گیا، لوگ آئے، لوگوں نے دفنایا بھی صحیح، مگر وہاں زینب کا بھائی چند قدموں کے فاصلے سے غربت کے عالم میں، تشنگی کے عالم میں بہن دیکھتی رہ گئی۔ ہم نے تو پڑھ دیا، آپ نے سن بھی لیا، لیکن وہ بہن جانتی ہے کہ جس نے بچپن حسین کے ساتھ گزارا ہو۔ شب جمعہ ہے عزیزان محترم، ہم اپنے مرحومین کو جب کچھ دیتے ہیں نا تو ہم امام حسین کی مجلس کرتے ہیں اور ہم امام حسین کی خدمت میں جاتے ہیں۔ میں شب جمعہ علماء جو کربلا جاتے تھے، کیونکہ گریہ بہرحال آپ نے مجلس کے شروع میں کر لیا تھا، میں تو بہرحال تبرکاً یہ چند جملے ادا کر رہا ہوں۔ شب جمعہ جو علماء کربلا جاتے ہیں وہ حضرت علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ شب جمعہ ساری روحیں کربلا ہوتی ہیں، ساری روحیں، انبیاء، ائمہ، شہداء، سب کربلا ہوتی ہیں۔ آج شب جمعہ ہے نا، سب کربلا ہوتی ہیں وہاں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں حضرت علی اکبر کے مصائب ایک خاتون کے لیے بہت سخت ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون سی خاتون؟ وہ جس نے حسین کو چکیاں پیس کے پالا ہے، ان سے اپنے بیٹے کے مصائب نہیں سنے جاتے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ بی بی جانتی ہے نا اپنے بیٹے کو، بی بی جانتی ہے حسین کو، حسین کے لیے کتنا سخت تھا کہ جب حضرت علی اکبر گرے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ بابا مدد کو آؤ، کہا بابا میرا آخری سلام۔ بعض مقاتل بیان کرتے ہیں کہ نہیں جانتے امام حسین کس طرح علی اکبر کے بدن پر پہنچے کہ جیسے کسی کو کچھ نظر نہ آتا ہو، کس طرح پہنچے، کس مقام پہ پہنچے، کس طرح علی اکبر کے سر کو اٹھایا، نہ جانے کس عالم میں کہ جہاں وہ نبی خدا، وہ کلیم اللہ، وہ امامت جس رسول کو عطا ہو، جب اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے تو آنکھوں پہ پٹیاں باندھتا ہے، ہاتھوں میں رسیاں باندھتا ہے۔ اس مقام پر وہ حسین نہ آنکھوں پہ پٹیاں ہیں، نہ بیٹے کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اور اس برچھی کو سینے سے جدا کر رہا ہے کہ جہاں پر بس ایک سانس اکھڑتی ہے اور علی اکبر کی روح پرواز کرتی ہے، وہاں پر وہ بی بی جانتی ہے کہ یہ میرا بیٹا کس مقام پر آ کر یہ اس نے کہا ہوگا، آؤ بنی ہاشم کے جوانوں، آؤ علی اکبر کے جنازے کو اٹھاؤ۔ ہاں زاداران محترم، علی اکبر کا جنازہ نہ جانے کس طرح اٹھایا گیا، میرے مولا نے کس طرح صبر کیا ہوگا۔ یہ ماں ہر شب جمعہ آتی ہے، اس سے علی اکبر کے مصائب نہیں سنے جاتے، کیونکہ وہ ماں جانتی ہے کہ میرے بیٹے حسین کو کتنا درد ہوا ہوگا۔ ارے میں کہوں گا بی بی میرا سلام ہو آپ پر، ارے آپ کو اپنے بیٹے کا کتنا خیال ہے، مگر سلام ہو آپ کی اس بیٹی پر کہ جو 72 قدموں کے فاصلوں پر کھڑی رہی، اور وہ بھائی، ارے وہ ایک جگر کا ٹکڑا وہ خاک پر پڑا رہا اور کند خنجر سے سر تن سے جدا ہوا، اور تھوڑی دیر میں بی بی نے کیا دیکھا، سمر کے ہاتھوں میں سر ہے، یا محمدہ یا بتا، اے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔